बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सीरियल प्रोग्राम फ़ैसला जी घड़ी माहिया आफ्ताब मुग़ेरी। अॼु ॻाल्हि कजे त 16 डिसंबर वॾी अहम तारीख़ अॼु जे ॾींहं ते तय आहे त हिकिड़ो वॾो अहम फ़ैसिलो थियो हो, जंहिंमें सुबुह ते ढाका अॼु जे ॾींहं ते पाकिस्तान जी तारीख़ जा वर्क उथलायूं त उन में वाज़े तौर ते नज़र अचे पियो त पाकिस्तान जो हिकिड़ो जेको आहे सो हिसो धार थी वियो। उन में बि यकीनी तौर ते आलमी सतह ते ऐं अंदरूनी सतह ते हिकिड़ी साज़िश जे तहत बांग्लादेश ठहियो ऐं उन खां पोइ अॼु असां इन ॻाल्हि खे तस्लीम करण खां बिल्कुलु क़तई नज़र त किथे न किथे इहे ग़लतियूं उन वक़्त जे हुकुमराननि, उन वक़्त जे जेको आहे सो डिक्टेटरनि जूं हुयूं, जंहिं जेको आहे सो बांग्लादेश खे असांजे पाकिस्तान जो हिसो हुजण जे बावजूदि जेको आहे सो असां खां उहो अलॻि थी वियो। अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में ॻाल्हि कयूं त अॼु 16 तारीख़ वरी अहम इन लाइ बि आहे तारीख़ में त अॼु APS जेका आर्मी पब्लिक स्कूल ते जेको हमिलो थियो उहो बि वॾो अहम आहे। अगरि ॻाल्हि कजे त मासूम ॿारनि ते उन्हनि दहशतगर्दनि सिधो संओं हमिलो कयो, जंहिंमें तय आहे त केतिरा ई ॿार जेको आहे सो शहीद थी विया ऐं केतिरा ई उन में जेके APS स्कूल में मौजूदु उस्ताद ऐं टीचर हुया उहे बि उन्हनि बि शहादत माणी। अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अॼु आर्मी चीफ ऐं सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी समेत पाकिस्तान जे तमामु जेके बि माण्हू आहिनि, आम माण्हू अॼु अफ़सोस जो इज़हार कनि पिया, पर दहशतगर्दी जो ख़ात्मे जे लाइ हिन मुल्क ऐं क़ौम वॾियूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। अगरि ॻाल्हि कजे त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु जे ॾींहुं वॾो अहम इन लाइ बि आहे त किथे न किथे पाकिस्तान जी सियासत में हलचल आहे। जेके जो जेको हमिलो जी केस जी ॿुधणी थी, जंहिंमें जेको आहे सो जेको आहे सो जवाबदारनि ते फ़र्द जुर्म आयद कयो वियो ऐं उन ते लागू कयो वियो, जंहिंमें शाह मोहम्मद कुरैशी, श्री मज़ारी समेत 9 जवाबदार वॾा अहम आहिनि। सिविल नाफ़रमानी जी ॻाल्हि करे पई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, पर अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इन फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो वापसि वठंदे चयो आहे त हाली वक़्त जो इंतज़ारु आहे ऐं बानी PTI सिविल नाफ़रमानी जी ॻाल्हि कई आहे ऐं उन जी फ़ैसिलो आख़िरी फ़ैसिलो हूंदो। यकीननी फ़ैसिले जी घड़ी में अली अमीन गंडापुर अॼु जेको आहे सो वज़ीर आला KP बानी PTI सां मुलाक़ात करण लाइ अडियाला जेल पहुतो, जंहिंजी मुलाक़ात न थी ऐं अॼु मुलाक़ात खां पोइ इहा ख़बर साम्हूं आई त सिविल नाफ़रमानी वारी ॻाल्हि जेका आहे, जेको फ़ैसिलो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ वक़्ती तौर ते मुख़र कयो वियो आहे। अॻिते ॻाल्हियूं ॿोलियूं थींदियूं, अगरि ॻाल्हियूं ॿोलियूं विफ़ाक़ी हुकूमत सां कामयाबु वञनि थियूं त पोइ इहा सिविल नाफ़रमानी वारी जेका तहरीक आहे उनखे पुठिते कयो वेंदो। अॼु अगरि ॻाल्हि कयूं त किथे न किथे शरह सूद में जेको आहे सो 2% घटाई जो जेको आहे सो स्टेट बैंक जे ऐलान खां पोइ वज़ीर आज़म पाकिस्तान अॼु जेको आहे सो मुबारकबाद ॾींदे चयो आहे त ख़ुशाइन फ़ैसिलो आहे ऐं इन में तय आहे त पाकिस्तान जे अंदरि ख़ासि तौर ते जेको आम माण्हू आहे उनखे जेका महांगाई जी चकी जे हेठि जेको पिसिजे पियो उहो घटि पिसंदे नज़र ईंदो ऐं घटि में घटि पाकिस्तान हिन वक़्तु जेको डिफ़ॉल्ट जी तरफ़ वञे पियो उहो बहितरी जी तरफ़ वञण लाइ हिन वक़्तु नज़र अचे पियो। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त अॼु पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल जेका हिन वक़्तु नज़र अचे पई वरी उहा अहम आहे। उन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं MQM ऐं जमात इस्लामी सियासी धुरियूं अॼु जेको आहे सो अदालतूं ऐं तमामु मुल्क में जेके हिन वक़्तु जेके सियासी क्राइसिस आहिनि उनखे कढण जी कोशिशि करे पई। MQM पाकिस्तान बि अॼु किथे न किथे इहा नज़र अचे पई त अॼु गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार ऐं खालू मक़बूल सिद्दीकी, मौलाना फज़ल रहमान सां अॼु मुलाक़ात करण लाइ जेको आहे हिकु वॾी ख़बर साम्हूं आई आहे। उन में बि वॾो अहम आहे त किथे न किथे उहा मुलाक़ात थींदी ऐं ख़ासि तौर ते MQM जा जेके तहफ़ुज़ात आहिनि उहे बि मौलाना फज़ल रहमान सां मिली करे इन पार्लियामेंट जे साम्हूं रखंदा ऐं हितादी हुकूमत जे साम्हूं रखंदा। इन तरीक़े ॻाल्हि कंदासीं। मौजूदु महिमान सरदार यासीन आज़ाद साहब आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु अवां जो। अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो। नवाज़ादा इफ़्तिकार साहब आहिनि, PPMNA आहिनि, असां सां उहे बि वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि, अवां जी बि वॾी महिरबानी। असांखे जॉइन कयो आहे मखदूम मोहसिन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा जेको आहे सो अॻवान आहिनि, उन्हनि खे बि भलीकार चवंदासीं पंहिंजे प्रोग्राम में। सभु जेके भी हिन वक्त इशू आहिनि उहे वॾा अहम आहिनि, उन्हनि जा वॾा अहम सवाल पंहिंजे मेहमान के सामने रखंदासीं। पहले मैं नवाज़ादा साहब आपकी तरफ आऊँगा। इफ्तिकार साहब ये फरमाइएगा कि एक तो सिविल नाफरमानी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करती है कि जी हम उस तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ आज लग रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब समझ में आ गया है कि जो फैसले होते हैं वो बड़े सोच समझ कर सियासी फैसले होते हैं, मगर जो अब तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहीं ना कहीं फैसले नज़र आए हैं वो अपने ही गले में पड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। शुक्रिया जी।
دیکھیں یہ انہوں نے سول نافرمانی کی کال، اور 14 میں بھی انہوں نے ایک دفعہ یہ کال دی تھی، تو اس وقت بھی یہ کال کامیاب نہیں ہوئی تھی. اور اب تو ویسے بھی حالات بڑے چینج ہیں. 26 نومبر کے بعد جو صورتحال ہے لوگوں میں، اب پی ٹی آئی کا مسلسل یہ جو ان کی کالز وغیرہ اور دھرنے، اور روز کا اسلام آباد پہ چڑھائی کے پی کے کی طرف سے، تو لوگوں میں ایک بڑا اس کے خلاف رد عمل بھی ہے. اور یہ تو خان صاحب کو اب جیل میں ہیں خان صاحب، ان کے پاس ٹائم بھی ہے اکیلا بیٹھ کے سوچنے کا، کہ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ پے در پے جو ناکامیاں ہو رہی ہیں، اور جس طریقے سے جو ان کی طرف سے اقدامات اٹھائے گئے. آپ دیکھیں کہ پہلے دن سے جس طرح انہوں نے جلسوں میں کہا کہ جی صدر زرداری تو میری بندوق کی نشست پر ہے، اور پھر آج صدر زرداری ملک کے دوبارہ دوسری دفعہ صدر بن گئے ہیں. شریف برادران کے بارے میں کیا کچھ کہتے رہ گئے. آج شریف برادران میں سے ایک پرائم منسٹر ہے، دوسرے کی بیٹی بڑے صوبے پنجاب کی چیف منسٹر ہے. قاضی عیسیٰ فائد کے بارے میں جس طریقے سے انہوں نے کیا ریفرنس بھیجے، آپ کے ٹی وی چینلز نے دکھایا کہ ان کی مسز کس طرح ایف بی آر کے چکر کاٹتی رہیں اور باقی سارا ہوتا رہا. پھر وہ بھی چیف جسٹس بن گئے. آرمی چیف کو کس طریقے سے جنرل آصم منیر صاحب کو اس عہدے سے ہٹایا گیا آئی ایس آئی کے، اور پھر جب ان کی چیف بننے کی باری آئی تو دھرنے دیے گئے اور ملک کے اندر ہنگامہ آرائی کی گئی، وہ بھی آرمی چیف بن گئے. پھر انہوں نے اپنی ہی حکومتیں ختم کی پنجاب اور کے پی کے اندر، تاکہ انہیں ارلی الیکشنز مل سکے. قومی اسمبلی میں سے انہوں نے استعفے دیے، وہ بھی آپ نے دیکھا کہ پھر الیکشنز ٹائم پر جا کے ہوئے. اسی طریقے سے جب شنگھائی کانفرنس ہونے لگی اس وقت انہوں نے دھرنے دیے، وہ بھی اللہ کے فضل سے شنگھائی کانفرنس ہو گئی. اس کے بعد پھر سعودی ڈیلیگیشن آنا تھا، بیلاروس کے پریزیڈنٹ نے، باقی اس وقت بھی انہوں نے یہ چیزیں کی. تو یہ خان صاحب کو مسلسل یہ جو سب چیزیں ہیں، یا تو باہر سے لوگ انہیں غلط فیڈ کرتے ہیں، یا خان صاحب کو تنہائی میں بیٹھ کے سب چیزیں سوچنی ہوں گی چلیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. اور اب یہ جو کال ہے یہ بھی بری طرح ان کی پٹ جانی تھی، اور اس پر اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ آیا انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. جی بالکل. میں جو ہے مخدوم محسن صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں، ان کی طرف جاؤں گا. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. نوازادہ افتخار صاحب فرما رہے ہیں کہ سول نافرمانی کی جو کال ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بھی کال اسی طرح مس کال ہو جائے گی جو کہ ڈی چوک پہ ہوئی. واضح طور پر واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ یہ مس کال ہوگی، اسی وجہ سے اب جلد بازی سے آپ کی قیادت کام نہیں لے رہی جو موجودہ قیادت ہے؟ تھینک یو سو مچ مغیری صاحب. دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی جب تحریک کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، ماضی میں آپ جب بینظیر صاحبہ نے تحریکیں چلائی ہوں، میاں صاحب نے جب وکلا تحریک چلائی تھی، یا ہماری جس طرح سے 2022 کے بعد جو صورتحال ہے، تو دیکھیں پولیٹیکل پریشر ڈالنے کے لیے یہ ساری ٹیکنیکس کی جاتی ہیں. اور یہاں پہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ فلاپ ہو گئی، مس کال ہو جاتی ہیں. کبھی ہم اپنے من چاہے ریزلٹس حاصل کر لیتے ہیں طریقوں میں سے، کبھی ہم من چاہے ریزلٹس نہیں لے پاتے. مگر اب تک تو کوئی رزلٹ نہیں ملا. اگر دیکھا جائے کہیں نہ کہیں ابھی پاکستان تحریک انصاف کا جو فیصلہ تھا ڈی چوک جانے والا، اس کے بعد بھی مخدوم صاحب یہی لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی قیادت اب دست و گریبان ہے. کے پی اور پنجاب آپ کی پارٹی کے سینئر لیڈرشپ جو ہے آمنے سامنے ہیں. دیکھیں پارٹیز میں انٹرنل معاملات ہوتے ہیں، ہماری پارٹی میں بھی انٹرنل معاملات ہیں، لیکن یہ کہنا میں نہیں سمجھتا کہ درست ہے کہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا. ہمیں کچھ فائدے ہوئے ہیں. ہمیں مثلاً فائدے کی بات کریں، میں عرض کرتا ہوں، مثلاً یہ فائدہ ہوا کہ عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت جو ہماری آج ہے وہ اسی ایگریسونیس کی وجہ سے ہے، اسی پالیسیز کی وجہ سے. یعنی کہ 1100 آپ نے کارکنان گرفتار کیے، بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کے پی کے وزیر اعلیٰ وہاں سے جو ہے نکل گئے، تو اس سے مقبولیت حاصل ہوئی آپ سے. پنجاب کے کارکنان کئی گرفتار ہیں، کئی کارکنان جو ہے ابھی بھی لاپتہ ہیں. آپ خود جو ہے آپ کی پارٹی جو ہے اس وقت جو موقف اپنا بیان کر رہی، تو یہ تو کوئی حاصل مقصد جو ہے وہ جو تحریک تھی وہ کامیابی تو حاصل نہیں ہوئی. مزید آپ نے پہلی چیز کسی بھی پولیٹیکل ورکر کی
اگر کوئی غیر قانونی کام وہ نہیں کرتے، اگر احتجاج کر رہے ہیں، اپنے رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اگر آپ ایک آدمی سے، ایک شہری سے، ایک کسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر سے آپ فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن آپ ان سے چھین لیں گے کہ وہ اپنی اظہار رائے نہ کر سکیں، اور اس پہ آپ 1100 بندوں کو اریسٹ کر کے، 1200 بندوں کو اریسٹ کر کے آپ کہیں گے کہ ہم نے تحریک ناکام کر دی فلاں بک. دیکھیں انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی اگر چلا جاتا ہے، کوئی اگر سسٹین نہیں کر پاتا تو وہ ایک پوری پارٹی پالیسی نہیں ہوتی. سردار یاسین عاجز صاحب کی جانب جاؤں گا، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینئر قانون دان. سردار صاحب بہت شکریہ، آپ نے بھی وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. سر فرمائیے گا، ایک طرف جو ہے آج اسٹیٹ بینک جو ہے شرح سود کے 2% جو ہے اس میں جو ہے کمی کا اعلان جو ہے وہ بھی سامنے ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں معیشت درست کی طرف جا رہی ہے، دوسری طرف جو ہے یہ جو سیاسی جو پارہ ہے، جو گرمی ہے، وہ اس سردی میں دسمبر میں بھی جو ہے کہیں کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کیسے کم ہوگی سر؟ موسم تو سرد ہے لیکن سیاسی حالات گرم ہیں. جی جی. اور سیاسی حالات اس لیے گرم ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر بیٹھ کے جو ان کی سوچ ہے وہ سوچ کے تحت اپنی پارٹی کے لوگوں کو ڈائریکشن دیتے ہیں. تو جو کوئی بھی ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے وہ باہر جب آتا ہے تو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی اس وقت لیڈرشپ ہے ہی نہیں. اور بہت سارے لوگ ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں. محترمہ ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ کلیم کرتی ہے میں لیڈر ہوں. امین گنڈا پور یہ تصور کرتا ہے کہ میرا جیسا بڑا لیڈر کوئی ہے نہیں. ہمارے بیرسٹر گور صاحب ہیں وہ کہتے ہیں میں چیئرمین ہوں. لیکن بانی پی ٹی آئی اپنے کسی بھی آدمی پہ کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طرح پہلے بھی میرے دوستوں نے کہا، ایک بات کلیئر ہے کہ ہم نے 2014 کے دھرنے میں بھی یہ دیکھا تھا کہ آپ نے سول نافرمانی کے بہانے سے 20 جلائے تھے، اور اب پھر آپ سول نافرمانی کی بات کرنے والے تھے، لیکن شاید کسی عقل مند نے آپ کو صحیح مشورہ دیا جس کی وجہ سے آپ نے فادر ٹائمنگ اس چیز کو ڈراپ کر دیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ملک کے اندر سول نافرمانی کی کال اگر کوئی لیڈر دے گا تو کامیاب ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہوتا ہوں. مثال کے طور پر میں اس کی مثال اس طرح سے دیتا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں جی بجلی کے بل مت دو، اور آپ 1 مہینے کا بجلی کا بل نہیں دیں گے، محکمہ آ کے آپ کی بجلی کاٹ دے گا، تو اس کی تکلیف بانی پی ٹی آئی کی ہوگی یا جس کی بجلی کاٹی جائے گی اس کو تکلیف ہوگی؟ صحیح. تو یہ باتیں قابل عمل جو چیز نہیں ہے ان پہ میں بالکل بات کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوں. اب رہ گیا معاملہ پہلے بھی کہ اس سے جب وقتاً فوقتاً حکومت نے آپ سے بات چیت کرنے کی بات کی، آپ نے کہا ہم طاقتور لوگوں سے بات چیت کریں گے، پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہی وہ واحد ادارہ ہے جس میں پی ٹی آئی کی بھی لیڈرشپ موجود ہے، مسلم لیگ نون کی بھی ہے، پیپل پارٹی کی بھی ہے، دوسری جماعتوں کی. میرے نزدیک تمام مسئلے مسائل کا حل پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کرنے کا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا. مگر صاحب پارلیمنٹ میں بھی اگر یاسین آزاد صاحب پارلیمنٹ میں بھی بارہا پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت جو بولتے ہوئے نظر آتی ہے تو وہ تو کہہ رہی ہے کہ جی ہم سے بات کریں، ہم بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مگر آپ جو شرائط ہیں لازمی ہیں، کہیں نہ کہیں شرائط تو پاکستان تحریک انصاف رکھے گی. آپ نے بھی مذاکرات اگر کہیں نہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ نے بیٹھ کے کیے ایک دوسرے سے تو کوئی نہ کوئی شرائط تھے. اس کے بعد بھی آپ نے اگر آگے بڑھیں تو کہیں نہ کہیں آپ نے اس وقت بھی جو ہے ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے خلاف جب تحریک چلائی اور جب پاکستان واپس آئے تو کہیں نہ کہیں آپ نے بھی شرائط رکھے، گئے تو بھی شرائط تھے. تو ان کے شرائط آپ کو کیوں برے لگتے ہیں؟ ان کی بھی بات ماننی چاہیے سر. نہیں، میں اسی پہ آ رہا تھا، شاید میں نے اپنی بات کمپلیٹ نہیں کی. جی. جہاں تک شرائط کا تعلق ہے، اس سے پہلے شرائطیں جتنی بھی رکھی ہیں وہ پی ٹی آئی نے رکھی ہیں، حکومت نے نہیں رکھی. حکومت نے تو آپ کو کئی دفعہ کہا کہ آئے مل کے مذاکرات کرتے ہیں اور اس ملک کو کرائسس سے نکالتے ہیں. آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے. آپ نے کہا ہم چوروں سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے نزدیک حکومت نے کبھی بھی ان کو مذاکرات سے منع نہیں کیا، نہ کوئی شرط رکھی. شرطیں بھی اگر رکھی ہیں تو پی ٹی آئی نے رکھی ہے، اور ان کا شروع سے موقف یہ تھا کہ یہ جو معاملات ہیں جو بھی ہم شرط جو رکھیں گے آپ کو اس پہ بات کرنی پڑے گی. اب بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی مذاکرات پہ آئی،
اور اب جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت کو مذاکرات کر لینے چاہیے تھے، جو چارج شیٹ آئی ہے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کے خلاف، اور چارج شیٹ ہو جانے کے بعد پی ٹی آئی کی سوچ میں کسی حد تک ایک تبدیلی آئی. تبدیلی اس لیے ہے کہ ان کو اب یہ خطرہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی کا جو سابق سربراہ ہے جس کی چارج شیٹ کر دی گئی، کل اگر وہ ملٹری کورٹ کے اندر اپنا کوئی اسٹیٹمنٹ پاس کراتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اس وقت کے وزیر اعظم کے کہنے پہ کیا، تو پھر پی ٹی آئی کے دوستوں سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر فیض حمید کے خلاف چارج شیٹ ہوئی اور ملٹری کورٹ میں کیس چلے گا، تو وقتاً فوقتاً جو فیض حمید کے معاونت کرتے رہے یا ڈائریکشن دیتے رہے، کیا وہ لپیٹ میں نہیں آئیں گے؟ بالکل لپیٹ میں آئیں گے، مگر یاسین آزاد صاحب مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک پہ جا رہا ہوں، تینوں مہمان میرے ساتھ ہی ہیں. واپس ہی ناظرین تو فیصلے جی گھڑی میں اج گال کے پاکستان جی موجودہ سیاسی صورتحال ہے، مگر واپس اچھے یہ گال کا ناظرین تو فیض حمید اگر واقعی اڑو بیان دے تو اسٹیٹمنٹ دے تو یہ تسلیم کرے تو واقعی مجھے ان وقت یہ وزیر اعظم جے چوण تے سب کچھ تھو تو پاکستان تحریک انصاف جے بانی جے لائے مشکلات ودندیوں یا گھٹ جاندیوں. واپس ہی نہ تے ॻाल्हाईंदासीं. ایک بار بھی رہا پانچے پروگرام میں بھلیکار پہ چواں فیصل جی گھڑی میں ॻाल्हि कयूं पिया. अॼु पाकिस्तान जे वॾनि फ़ैसिलनि ते अॼु वॾी जेको आहे सो अहम हिन वक़्तु बहस पाकिस्तान में थिए पियो त पाकिस्तान जे अंदरि जेका सियासी सूरत-हाल आहे उहा कहिड़ी तरफ़ वञे पई. ऐं ॿियो वॾो अहम फ़ैसिलो इहो आहे त पाकिस्तान जी मईशियत खे कीअं हथी वठ राजे, कीअं सपोर्ट कजे. ॿिए तरफ़ किथे न किथे सियासी जेको पारो आहे उनखे कीअं घटाइजे. फैसले जी घड़ी में पहिरियां ॻाल्हि कयूं पिया त किथे न किथे फैज़ हमीद अगरि अहिड़ो को बयानु ॾेई थो छॾे ऐं अहिड़ी का स्टेटमेंट हुनजी साम्हूं अची थी वञे त पोइ जेका यासीन आज़ाद साहब ॻाल्हि कनि पिया त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे बहानी जे लाइ पोइ तो रस्ता सभु बंदि थी वेंदा. मखदूम मोहसिन साहब पोइ यह बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही यासीन आज़ाद साहब फरमा रहे हैं कि आगे जाके कहीं ना कहीं आपको मुश्किलात का तो सामना करना पड़ेगा, या आप समझते हैं कि अब आपको ये समझ में आ गया है कि कहीं ना कहीं टेबल टॉक करनी चाहिए, कहीं ना कहीं बैठकर हुकूमत से बात करनी चाहिए कि जो मसाइल हैं वो हल की जाने बढ़ें, जो आपके सियासी कैदी हैं वो बाहर निकल सकें. आज तो 2 मई के मज़ीद 9 जवाबदारों पर जो है फ़र्द जुर्म आयद हो गए. शाह मोहम्मद कुरैशी और जो है शरीन मज़ारी समेत 9 अफराद पर. कैसे सर आगे बातचीत होगी? देखें, बातचीत इस तरह से नहीं हो सकती कि एक तरफ आप लोगों पे एफ़आईआरें काटते रहें, शहरियों पे एफ़आईआरें काटते रहें. देखें, एहतजाज करना, अपने नज़रिए की नुमाइंदगी करना, ये किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में ये जुर्म नहीं होता. सही है, ठीक है, मिस्टेक्स होंगी, कोई मैं नहीं कह रहा कि हम नहीं, मगर किसी पार्लियामेंट पे हमला करना और किसी इदारों पे हमला करना तो ये तो जुर्म में ज़मरे में आता है. फिर ये भी जुर्म के ज़मरे में आता है कि आप किसी पार्लियामेंटेरियन को आप पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार करें. ये भी इस चीज़ आपके सामने होगी जो रिसेंटली अभी हुआ कि किस तरह उन्हें पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंट की तौहीन की गई. बातें देखें, बातें अब पॉजिटिविटी के साथ होगी. ताली अगर बजती है तो दोनों हाथों से बजती है, एक तरफ से नहीं बज सकती. हाँ, अलबत्ता बाकी अगर ये समझते हैं कि आप मैंडेट चुरा कर आप इलेक्शंस में लोगों को गिरफ्तार करके नॉमिनेशंस आप मेन लीडरशिप के आप नॉमिनेशन पेपर्स को आप रिजेक्ट करके जुडिशरी को आप हाईजैक करेंगे, आप ब्यूरोक्रेसी से आप डीसीज के थ्रू आप इलेक्शंस करवाएंगे, फॉर्म 45 का मैनेज करेंगे फॉर्म 45-7 के थ्रू, और फिर अगली लोग चुप करेंगे. तो इस तरह देखें नहीं होता. प्रॉब्लम्स होते हैं अगर अलबत्ता अगर जैसे साबिक DGISI की अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट है, अगर वो देते, पहली बात तो अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं, अभी परसेप्शंस पे हम कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते 1 घंटे का पर कि अब ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो अलबत्ता कुछ भी हो सकता है. अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ज़ल्ज़ला आ सकता है, हम सारे फौत हो सकते हैं. कल अगर वो कोई स्टेटमेंट देते हैं तो स्टेटमेंट की भी इंक्वायरी होनी चाहिए. अगर वो चीज़ साबित होती तो फिर बिल्कुल हम पे हमारे लिए या हमारी लीडरशिप के लिए प्रॉब्लम्स होंगी. लेकिन फिर अगर इंक्वायरी होती है और किसी एक को सज़ा मिलती है तो फिर तारीख पाकिस्तान की जो 60-70 साल की तारीख है उस सब पे ये की इंक्वायरी होनी चाहिए कि माजी में भी क्या क्या जो अहम मनसब पे जो फ़राइज़ अंजाम देते आ रहे हैं, इनफैक्ट आज भी जो दे रहे हैं. मगर ये जो फार्मूला है, ये जो आम चोर जो बैठा हुआ है, आम बेचारा जो साइकिल चोर है, मुर्गी चोर है, कोई भी जेल में है चारों सूबों के अंदर, अगर उससे भी ये बात की जाए तो वो भी कल अदालत में जाके खड़ा हो जाए क्योंकि सर बड़े चोरों को पकड़ें, पहले तो उन पे साबित करें, अगर उनको आप छोड़ देते हैं तो फिर मुझे आपने क्यों बिठाया हुआ. ये तो बात ही समझ से बालातर है कि आप जो जिनका जुर्म सामने नजर आ रहा है, जो वीडियो में मौजूद हैं, आप खुद कह रहे हैं कि हमारे कारकुनान है, फिर कहते हैं कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है. ये वही फार्मूला नहीं हो क्या मखदूम साहब जो कैसे कहा कि हमारा ताल्लुक नहीं है? MQM इस्तेमाल करती थी कि जी अगर पकड़ा जाए तो MQM का ताल्लुक नहीं है,
اگر مر جائے یا شہید ہو جائے تو اس پہ MQM جھنڈا ڈال کے کہتے تھے نہیں، کہ ہم نے ہمارا کارکن مار ہم دیا. نے کب کہا کہ ہمارا تعلق نہیں؟ ہم نے تو اوپنلی اناؤنس کیا تھا کہ 24 تاریخ کو مارے اسلام آباد، ہم اپنا احتجاج کریں گے. ہم نے کب ہم نے کہا ہم آئیں گے، ہم اپنا لوگوں کو لے کر آئیں گے تو پھر آپ ہم سے مذاکرات کریں گے. آپ نے تو مذاکرات کرنے کی نوبت ہی نہیں آنے دی. پھر ایک طرف آپ ڈا چلاتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگس اس طرح دیکھیں نہیں ہوگا، اور اس طرح ملک میں اسٹیبلٹی بھی نہیں آئے گی. وہ سب سمجھتے ہیں کہ ملک کو کون چلا رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے. پاپولر اگر پی ایم ایل این کے پاس پاپولیرٹی ہوتی تو آج میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے، ان کو سپرسائڈ کر کے اس طرح یہ مفلوج حکومت نہیں بناتے. آپ وہ خود بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی، آپ ان کی سینئر لیڈرشپ جو کریڈیبل لوگ ہیں، خواجہ سعد رفیق کی آپ اسٹیٹمنٹ سن لیں، آپ جاوید لطیف صاحب کی اسٹیٹمنٹ سن لیں جن کی اپنی کریڈیبلٹی ہے. آپ ایون رانا ثناء اللہ صاحب کی، وہ تو ہمارے ساتھ پرسنل ہے، ان کی آپ انٹرویوز دیکھ لیں ریسنٹلی، تو وہ کیا کہتے ہیں. تو دیکھیں پرابلم ہے. ہاں البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی فرشتے ہیں، ہم سے کوئی غلطیاں نہیں ہوئی، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہم سے بھی ہوئی ہوں گی. پرابلم از دیٹ کہ لاسٹ میں جب مخدوم صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مگر میرے بحیثیت جرنلسٹ آپ سے تو بڑے جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ غلطیاں نے ایک بڑا بلنڈر ہوا ہے کہ ایک آپ کو بجائے آپ کے پاس 9 مئی کا ایکسپیرینس آپ کے سامنے تھا، آپ نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے 9 مئی سے کا نہیں، پھر آپ نے جو ہے ڈی چوک پہ پہنچ گئے. اب آپ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اتنے لوگ شہید ہو گئے، اتنے لوگ لاپتہ ہیں. آج بھی وزیر اعلیٰ جو ہے KP علی امین گناپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کئی 100 جو لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. تو یہ تو بات تو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کمی کی طرف تو جا ہی نہیں رہے آپ لوگ. دیکھیں ہم خاموش تو نہیں رہ سکتے، ظاہر ہے. ہاں لیکن قانون آئین کے مطابق احتجاج ریکارڈ کروانا، قانون آئین کے مطابق اپنا موقف رکھنا، اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو بولنا تو ہمارا رائٹ ہے. یا 8 فیبروری کو آپ کو 26 نومبر تو یاد ہے، آپ کو 9 مئی تو یاد ہے، آپ کو 8 فیبروری کا دن کیوں نہیں یاد آتا آپ سب کو؟ 8 فیبروری کو کیا ہوا؟ انٹرنیشنل میڈیا آپ سن لیں، آپ پاکستانی میڈیا آپ دیکھ لیں، جو کریڈیبل اینکرز ہیں آپ کی طرح، ان سب کو یہ چیزیں پتہ ہے کہ 8 فیبروری کا بھی ذکر کریں. اگر 9 مئی کو ہم نے غلط کیا یا اگر ہم نے 26 نومبر کو غلط کیا تو جو ہمارے ساتھ 8 فیبروری کو اس کا بھی انصاف ہونا چاہیے. افتخار صاحب ماضی میں اگر دیکھا جائے کہیں نہ کہیں ایک ڈکٹیٹر جنرل ضیاء کے سامنے ایک خاتون کھڑی ہو گئی، شہید جمہوریت بینظیر بھٹو جو ہے وہ سامنے کھڑی ہو گئی. اس کے بعد پھر جنرل مشرف کے سامنے کھڑی ہو گئی. کہیں نہ کہیں برف پگھلی اور آپ کی پارٹی بیٹھی، بات چیت ہوئی، اور اتنا بڑا قیمتی اثاثہ اور اتنی بڑی لیڈر گنوانے کے بعد بھی پاکستان کھپے کا آپ لوگوں نے نعرہ مارا. سر بات کہاں ہے، ڈیڈ لاک کہاں ہے؟ آپ کو بحیثیت سینئر پارلیمنٹ اور سینئر سیاستدان کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ PTI بزد ہے یا بات کرنا نہیں آ رہی؟ دیکھیں اپنا مخدوم صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں، میں مختصراً اس کا تھوڑا جواب دینا چاہوں گا. جی کہ مخدوم صاحب نے بات کی PTI کی پاپولیرٹی کی، تو دیکھیں ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوا ہے لاہور کے اندر، ضمنی الیکشن ہوا، تو وہاں پر تقریباً آدھے سے زیادہ ووٹوں سے PTI کے کینڈیڈیٹ ہارا اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ سارا. اسی طرح KPK کے اندر باجوڑ میں 2 ماہ پہلے الیکشنز ہوا، وہاں پہ ان کی چھوڑی ہوئی سیٹ تھی اور یہ اب 4تھے نمبر پہ آئے، ANP نے وہ سیٹ نکالی. اسی طرح وہاں جو ضمنی بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں بھی جو ریزلٹ سامنے ہیں سب کے. اور جہاں تک مخدوم صاحب نے بات کی کہ پارلیمنٹ کے اندر سے ہم اس کی بالکل مذمت کرتے ہیں. ہم نے تو اس وقت بھی مذمت کی تھی جب پنجاب اسمبلی اسپیکر کو کرسی پر تھپڑ مارے گئے تھے اور بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا تھا. ہم نے اس وقت بھی مذمت کی تھی جب پنجاب اسمبلی کے اندر پولیس نے جا کے لاٹھی چارج کیا تھا MPs پہ. ہم نے اس وقت مذمت کی تھی جب پارلیمانی لاجز کے اندر آ کے دروازے توڑ کر اور MNAs کو یہاں سے گھسیٹا گیا تھا اور باہر نکالا گیا تھا. ہم نے اس وقت بھی مذمت کی تھی. پیپلز پارٹی ہر اس چیز کی مذمت کرتی ہے جو پارلیمانی اس کے خلاف ہے. اور جہاں تک بات کی ہے انہوں نے یہ ڈائیلاگ وغیرہ کے بارے میں، دیکھیں پیپلز پارٹی تمام جمہوریت پہ جو یقین رکھتے ہیں وہ ڈائیلاگ پہ یقین رکھتے ہیں، بات چیت سے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ 30 نومبر کو یوم تاسیس پر چیئرمین بلاول صاحب نے تقریباً 150 شہروں میں اور ڈسٹرکٹس کے اندر انہوں نے ایڈریس کیا، اور اس میں جو مین بات تھی ان کی وہ یہی تھی کہ براڈ بیسڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. دیکھیں اکیلا اس وقت جو مسئلے جو ہیں ایشوز پاکستان کا اکیلا PTI نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے ایشوز ہیں
معیشت کا ہمیں ایشو ہے, ہمارے لیے IMF کی جو سخت شرائط ہے اس کا ایشو ہے, ہمارے دو سرحدی صوبے جو ہیں بلوچستان اور KPK کے اندر, وہاں جس طرح انریسٹ ہے, دہشت گردی ہے, تو یہ سر ہم چاہتے ہیں کہ براڈ بیس اس کے اوپر ڈائلاگ ہونا چاہیے, اور تمام جماعتوں کو ساتھ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے, بیٹھ کے ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور احتجاج بالکل بجا ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا حق ہے وہ احتجاج ریکارڈ کریں سارا, مگر اس چیز کی اجازت نہیں کہ وہ 9 مئی کریں یا 26 نومبر والے واقعات کریں. پہلے دن سے آپ دیکھیں کہ جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے, جس طریقے سے انہوں نے جتنے دھرنے یہ سارے کیے ہیں, آپ اس میں دیکھ لیں کہ اس سے پہلے 13-14 والے دھرنوں میں جو کچھ یہاں پر ہوتا رہا, جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا اس پہ جنید صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا, یا باقی معاملات ہوئے نیشنل اسمبلی پر کس طرح حملہ ہوا, PTV کی بلڈنگز پر حملے ہوئے, اور پھر 9 مئی آپ کو سب پتہ ہے کہ 200 سے زیادہ ملٹری اور اس کے جو تھے ان کے اوپر GHQ وغیرہ پر حملے کیے گئے, ریڈیو پشاور پر جس طرح حملہ ہوا, اور اسی طریقے سے شہداء کے مجسمے جس طرح توڑے گئے, سارا کچھ کیا گیا. تو اس چیز کی اجازت نہیں, اور آپ کہیں بھی, آپ امریکہ یا یورپ میں اس قسم کی کوئی حرکت کر کے دیکھیں, پھر آپ دیکھیں کہ اس پارٹی کے ساتھ ہوتا کیا ہے یا اس کی لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. نہیں, مگر کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا, آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کے حامیوں نے کیا, مگر آرمی نے, اور انہیں سزائیں ہوئی 20-25 سال سزائیں ہوئی وہاں پر. مگر سر ٹرمپ جیت کے آ گیا, اور اس کی پارٹی پہ اس طرح سے کریک ڈاؤن نہیں ہوا جو پاکستان تحریک انصاف پہ ہو رہا ہے. وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں آپ اگر مثال دیتے ہیں تو کم سے کم اس مثال کو بھی سامنے رکھیں کہ اگر کیپٹل ہل حملہ کیس جو ہے وہ سامنے آپ سے وجہ فرما رہے ہیں کہ ان کو سزا ملی, یہاں پہ بھی سزا ملنی چاہیے, مگر جو پارٹی ہے اس وقت, جو پارٹی کہہ رہی ہے, جی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو ملوث ہیں, جی یہ نہیں ہے کہ پیپلز PTI ساری ہی اس میں وہ انوالو ہے. PTI میں بھی اچھے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے بیٹھ کر معاملات کو سیٹل کریں اور ملک کو آگے لے کر چلیں, جمہوریت کو چلنا چاہیے. مگر کچھ لوگ ہیں جو بالکل ان کا فاشد ذہن ہے, وہ اس حساب سے چلنا چاہتے ہیں. اب یہ 24-26 والا دیکھ لیں, اب پھر وہ CM KP کہہ رہے ہیں وہ الجہاد کا نعرہ لگا رہے ہیں. جب اس قسم کے نعرے لگیں گے, الجہاد کا نعرہ لگے گا اور دوبارہ چڑھائی کی باتیں ہوں گی, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر اسٹیٹ کو تو اپنی ریٹ قائم کرنی ہوگی. جی میں یاسین آزاد صاحب آپ کی جانب آؤں گا. سر اسٹیٹ کو تو ریٹ قائم کرنی پڑے گی, وہ تو بالکل صحیح ہے, مگر یہاں پر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر آگے جا کے, کیونکہ جو مخدوم صاحب نے کہا کہ ابھی تو مفلوں پہ باتیں ہیں, ابھی تک وہ سامنے نہ تو جو ہے یہ بات آئی ہے کہ فیض حمید صاحب نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ بانی PTI ان کے ساتھ تھے, یا ان کی اقدامات پر جو ہے وہ سارے کام ہوئے. تو کہیں نہ کہیں اب تو ساری چیزیں مفصلوں پہ ہے, ایک ہوا میں ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا واقعی لگے گا کہ کیونکہ یہ کیسز جتنے بھی ہیں ایک سیاسی کیسز کی طرف چلے جائیں گے, پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی یہ آگے جا کے تاریخ میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں آپ نے بھی سیاسی کیس بنائے؟ دیکھیں, مخدوم صاحب کا یہ کہنا بالکل جائز ہے کہ یہ ہمارا آئینی حق ہے کہ ہمیں جلسے جلوس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. صحیح ہے, اور یہ میرا آئین اجازت دیتا ہے, میں کون ہوتا ہوں ان کو روکنے والا. ٹھیک ہے, وہ جلسے کریں, جلوس نکالیں, پروٹیسٹ کریں, یہ ان کا آئینی حق ہے, لیکن اس کے لیے قانون کی کچھ لمیٹیشن ہے, اس کے اندر رہ کے آپ کو پروٹیسٹ کرنا ہے. اب جو صورتحال ہے, جس طرح کہ ابھی ریٹ کی بات کر رہے تھے, 4 سال تک مخدوم صاحب کی حکومت رہی. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ لبیک والوں کو پہ جب آپ نے مار داڑ کی اور وہ آپ نے ان پہ گولیاں چلائی, تو اس وقت تو آپ نے یہ کہا تھا نا کہ ہم اپنی ریٹ قائم کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے ریٹ کو تسلیم کرا رہے ہیں. صحیح ہے. کیا ان کی قیادت کو اپنے جیلوں کے اندر بند نہیں کیا؟ پھر اپنے 4 سالہ دور کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ 4 سالہ دور کو سامنے رکھ کے بات کریں تو میں اپریشیٹ کروں گا, لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم اپنے دور کو بھول جاتے ہیں اور دوسروں کو دور پر ڈسکس کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ظلم اور ستم لبیک والوں سے اس وقت PTI کی حکومت نے کیا, شاید ہی تاریخ میں ہوا ہے. سینے پہ لوگوں کو گولیاں بھی شاید چلائی گئی ہیں, لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ ماضی کو بہت جلد بھول جاتے ہیں.
آپ نے اپنے پروگرام کے شروع میں 16 دسمبر کا حوالہ دیا تھا. جی سپوت ڈھاکہ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اے پی ایس اسکول کا جو میں نے کہا کہ اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. میں ڈیفرنٹ وے میں بات کر رہا ہوں جی کہ 16 دسمبر میں پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، یا ہم نے اسے سبق حاصل کیا؟ اور 16 دسمبر کو جو کچھ پشاور میں بچوں کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. میں ان چیزوں کو سے ڈینائی نہیں کرتا، جو فیکٹ ہے اس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کی ذمہ داری کس پہ؟ آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، لیکن 9 مئی کا حوالہ سے جب آپ بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتا دیں کہ حکومت کے درمیان اور اگر پی ٹی آئی کے درمیان کوئی مذاکرات بھی ہوتے ہیں تو جس فریق کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوئی ہے، آپ نے ان کی تنصیبات پہ حملے کیے ہوئے ہیں، آپ نے صورتحال کو خراب کیا ہوا ہے، جنہوں نے آپ کو پکڑا بھی ہے ایک قسم کا، تو آپ یہ بتا دیں کہ اس فریق کو شامل کیے بغیر آپ کے کوئی مذاکرات کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں؟ اسپیشلی فیض حمید کی گرفتاری کے بعد نہیں کر سکتے. آپ کو جانا پڑے گا. اس سے پہلے وقتاً فوقتاً جب بھی حکومت نے مطالبہ کیا آپ آئیں مذاکرات کریں، آپ نے کہا شور گورنمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب مجھے ایک بات بتا دیں کہ آپ کے 4 سال کے دور میں کیا فیض حمید اور جنرل باجوہ آپ کی آنکھوں کا تارا تھا یا نہیں تھا؟ کیا 4 سال تک آپ نے اس کی مدد کے بغیر حکومت کی؟ اور جب آپ کے ساتھ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی باری آئی اور جنرل باجوہ نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو نو کانفیڈنس کو ایک آئینی موومنٹ کو جس طرح سبوٹاج کیا پارلیمنٹ کے اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر نے کہ آرٹیکل 5 کا سہارا لے کے آپ نے اسمبلی کے آئینی پر جو معاملہ تھا اس کو ایک دم ختم کر دیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے کیوں نہیں دیکھتے کہ ماضی میں آپ کتنی غلطیاں کرتے رہے؟ آپ دوسری حکومتوں کی مثال دیتے ہیں. میں خراب کہتا ہوں، میرے نزدیک 1971 کا جو الیکشن تھا وہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن تھا. میں اپنی عمر کی حد سے یہ دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد جتنے بھی انتخابات ہوئے نا، چاہے پی ٹی آئی ہو یا دوسری جماعت ہو. مگر سر مجھے بریک کا کہا بھی جا رہا ہے. سردار صاحب میں واپس آؤں گا، آپ سینئر قانون دان بھی ہیں، واپس آئیں گے. آپ نے سپوت ڈھاکہ کی بھی بات کی، میں نے بھی جیسے سٹارٹ میں کی، اور آج اے پی ایس اسکول کو حملے کی بھی بات کی. مگر جو بڑی اہم بات تھی کہ سپوت ڈھاکہ اس کی اگر اس میں جائیں گے تو ایک بڑی تاریخ ہے، مگر وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں تھیں. اگر آج ہم اس غلطیوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فراغ دلی سے کہ جی ہاں ہماری غلطیاں تھیں، تو آگے جا کے ایسا نہ ہو کہ 2 صوبے جو ہیں کے پی اور بلوچستان اس وقت بالکل جو ہے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، زلجھ رہا ہے، اور وہاں پر جو مسائل ہیں کہیں نہ کہیں ان کو بھی انگیج کرنا پڑے گا. واپس آئیں گے تو اسی پہ بات کریں گے. ایک بار بھی رواں کے پنج پروگرام میں بلیکار پہ جو بریک کے دوران وقفے میں مکھے جو قاضو حبیب جالب جی ہوں کچھ زبردست جو سٹروں یاد اچی وئی ہوں छाकाणि त अॼु सुपुत ढाका ऐं 16 दिसंबर आहे त हबीब जालिब जेको चयो त वॾो अहम चयो हो त इन्हीं चरण से हमसे जुदा बंगाल हुआ, मत पूछ फिर जो दिल का हाल हुआ, जाग मेरे पंजाब के पाकिस्तान चला. तो किते कहीं ना कहीं जो है आज हमें फैसले की घड़ी में फैसला करना पड़ेगा कि सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पंजाब, कश्मीर और गिलगित पाकिस्तान है. और सुपुत ढाका के बाद आज कहीं ना कहीं हमें ये महसूस हो रहा है कि उस वक्त गलतियां थी. ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त और आने वाली तारीख में हमारी नस्ल हमें कहे कि उस वक्त हमारे बड़ों ने गलतियां की, अगर नहीं करते तो आज ये नहीं होता, अल्लाह ना करे. यासीन आज़ाद साहब, तो फिर कहीं ना कहीं पंजाब से मुराद है कि वफाक को जगाना पड़ेगा. अगर सर देखें सर, पंजाब जागे या केपी के जागे, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे प्रोग्राम के हवाले से करना चाहता हूँ जी कि माजी में पीटीआई की हुकूमत में जब हुआ तो केपीके के चीफ मिनिस्टर ने मरकज पे जो अटैक किया, जिस तरह हमलावर हुआ, हम उस चीज को क्यों भूल गए? क्या एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को इस बात का हक दिया जा सकता है आईनी तौर पे कि वो दूसरे सूबे पे हमलावर हो, पूरी ताकत का इस्तेमाल करे, अपने सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करे? और उसके बाद अभी 2 दफा चीफ मिनिस्टर केपीके ने जो कुछ किया, मैं तो अपनी हुकूमत पे भी हैरान हूँ. एक सूबे का वजीर आला अपनी पूरी ताकत को लेकर आप पे हमलावर होता है, पंजाब पे होता है, मरकज पे हमलावर होता है, और उससे कोई ये पूछने के लिए तैयार नहीं है
کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں حملہ کرنے کے؟ مگر یاسین آزاد صاحب آپ اپنی حکومت پہ اور وفاق پہ تو حیران تو ہیں، اس کے باوجود اگر نہ کرنے کے باوجود جو ہے پاکستان تحریک انصاف اتنا چلا رہی ہے اور 300 افراد کی گمشدگی کی بات کرتے تو کیا ہوتا؟ نہیں دیکھیں، جو 300 کی بات ہے، ہمارے برادر ایڈوکیٹ سردار لطیف خان کوسا صاحب ٹی وی پہ آئے جی، اور انہوں نے کہا ہمارے 278 آدمی شہید ہو گئے. جی، میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے پوچھتا ہوں مجھے ایک ڈیڈ باڈی لا کے دکھا دو جو آپ کا ورکر شہید ہوا، میں ماننے کے لیے تیار ہوں. دوسرے نے کہا جی 278 نہیں ہوئے، 12 آدمی شہید ہوئے. لیکن میں جس موضوع کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، پہلے اس سوال کا جواب دیں جی، کہ پارٹی کو اس بات کا آئینی حق حاصل ہے کہ چاروں صوبوں میں جلسے جلوس کرے. چیف منسٹر کو یہ کس نے حق دیا کہ دوسرے صوبے پہ اٹیک کرے؟ اس کا جواب کوئی کون دے گا؟ آپ دیں گے یا کوئی اور دے گا؟ سر پی ٹی آئی دے گی کیونکہ اس پہ حملے میں میں شامل نہیں تھا، نہ میری کوئی حمایت تھی، نہ میری کوئی نیت تھی. میں پاکستان تحریک انصاف پارٹیسپینٹ ہے، میں ان کی بالکل میں مخدوم صاحب جواب دیں گے. جی مخدوم صاحب. مغیری صاحب ہاں 2 منٹ مجھے ॿुधिजो ॻाल्हि. سر हू चवंदा आहिनि त कुछां त काफ़िर थिया, जे कयां माठ त थिया मुशरिक. यासीन आज़ाद साहब इलाही सीनियर आहिनि, इंतिहाई क़ाबिल एतिराम मुंहिंजे लाइ, मुंहिंजा वॾा आहिनि. उन्हनि हिकिड़ी ॻाल्हि कई त असांखे पंहिंजे ग़रीबाननि में ॾिसणु खपे. ठीकु, PTV ते हमिलो सभिनी खे यादि आहे, तहरीक लबैक वारो धरणो सभिनी खे यादि आहे, पर सुप्रीम कोर्ट ते कंहिं हमिलो कयो इहो कंहिंखे बि यादि कोन्हे. तारीख़ ते अगरि मिंट हिकिड़ो ॻाल्हायूं था, 2 मिंट वठंदुसि मुख़्तसिर. सुप्रीम कोर्ट ते कंहिं हमिलो कयो इहो कंहिंखे यादि कोन्हे. इदारनि जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हायो थो वञे, इदारनि जे लाइ तमामु हुबुल वतनी पैदा थी वई आहे सभिनी पॉलिटिकल पार्टीज़ खे अॼुकल्ह मतिलबु साल इमरान खान भी इहा ॻाल्हि पियो करे. मूं तव्हांजी ॻाल्हि ॿुधी, मूंखे 2 मिंट पूरा कयो. अॼुकल्ह सभिनी खे हुबुल वतनी यादि अची वई आहे. जेके गुजरांवाला जलसे में सिटिंग आर्मी चीफ ISI जे हेड जा नाला अगर उर्दू में बात करें तो इफ्तिखार साहब समझ सकेंगे. मैं उर्दू में बात करता हूँ. मैंने कहा मुख्तसर सा मैं अर्ज करता हूँ कि आज सबको हुब्बुल वतनी याद आ गई है, सबको अपने इदारों से मोहब्बत याद आ गई है. जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया, और एक बड़ी अच्छी बात की नवाबजादा साहब ने कि पार्लियामेंट में अगर गिरफ्तारी हुई तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, जो पंजाब में हुई उसकी भी हम मजम्मत करते हैं. जो गलतियाँ देखें, कोई भी पॉलिटिकल वर्कर या कोई भी सियासी, चाहे वो किसी भी पार्टी से मुंसलिक हो, कभी भी किसी नॉन डेमोक्रेटिक अमल की तायद नहीं करेगा, चाहे किसी भी पार्टी से हो, चाहे उनकी हुकूमत में क्यों ना हुई हो. मगर पीटीआई तो इसकी पैरोकार नहीं है. आपके कई आपको छोड़ते हुए आपकी मेजॉरिटी में जो आपकी लीडरशिप है वो नहीं करती. वो कहती है कि तशद्दुद की सियासत करनी है, जो अब तक हमारे सामने जो चीजें आ रही हैं. देखें, ये हमारा मैनिफेस्टो तो नहीं है, हमारे किसी मैनिफेस्टो तो नहीं है. देखें, कोई अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस तरह करता है, अब मॉडल टाउन में भी गोलियां चलाई गई. अब अगर राना सनाउल्लाह उस वक्त के होम मिनिस्टर था, उसने अगर गोलियां चलाई तो हम कहें पूरी PMLN एक दहशतगर्द तंजीम, ये कहना गलत है. हाँ, MQM का इसलिए उनको ये इस लक़ब दिया गया था क्योंकि उनके लीडर ने खुद पाकिस्तान के खिलाफ बात की थी, इसलिए फिर उन्होंने अपनी लीडरशिप से अलहदगी इख्तियार कर ली, तो हमने वो भी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली सब ने. बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ सिस्टम का फुकदान है. जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा, और हमें जैसे यासीन आज़ाद साहब ने कहा कि हमें अपने गरीबानों को झांकना चाहिए, हमें सबको अपनी गलतियों पर नजर सर हम सबको करनी चाहिए ना. आप ढाका की बात करते हैं, आप मुझे एक बात बताएं, अभी आप सिर्फ पंजाब को पाकिस्तान यहाँ पे तस्वर किया जाता है, बलोचिस्तान के साथ क्या हो रहा है वो आपके सामने है, KP के साथ क्या हो रहा है वो आपके सामने है, सिंध के साथ क्या हो रहा है. मैं आपको एक मुख्तसर सा अर्ज करूं, हैदराबाद टू सक्कर जो मोटरवे है, आप हालत देखें कि वो मोटरवे को या इस हुकूमत के नायब वजीर आजम जो है आजकल, जो माजी में फ्रांस मिनिस्टर थे, उन्होंने अभी लास्ट मीटिंग में आके बैठ के यहाँ कहा है कि आप कैबिनेट की जो मीटिंग थी उसमें कहा है कि आप लाहौर से बावलपुर मोटरवे को प्रायोरिटी में डालें, इसको आप प्रायोरिटी से निकालें. यार जुल्म की इंतहा है. मतलब नहीं, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करना चाहिए. अगर नहीं, पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत नहीं है. नहीं, PMLN की है, मगर इस वक्त आईनी ओहदे रखते हैं. सिंध की हुकूमत है, सिंध के लोगों ने वोट दिया. तो मैं यही कह रहा हूं कि छोटे सूबों को भी उनके हकूक देने चाहिए, और ये सरासर नाइंसाफी है. आप एक तरफ नाइंसाफी करेंगे, दूसरी तरफ आप कहेंगे अगले मुज़ाकरात नहीं करें. इस तरह नहीं होगा. हाँ, आप इस तरह अगर और 5-7 साल धके लेके चलना चाह रहे हैं तो ये माजी के 50 सालों तक मुल्क अंधेरों की तरफ धकेलता हुआ चला जाएगा. हमें चेंज की तरफ जाना पड़ेगा, और जब तक पॉजिटिविटी थ्रू आउट ऑल पार्टीज, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो जब तक अब इदारों में हो, और हमें पर्सनलाइजेशन जातियात से निकलना होगा. अगर हम नहीं निकलेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी.
آپ کچھ بھی کر لیں, آپ اس طرح سے اسٹیبلٹی نہیں. آپ پولیٹیکل پارٹی سے بات تو کریں. آپ ایک طرف بات کرتے ہیں, یہ بات کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنے کی طرح, دوسری طرف آپ 100-200 لوگوں کو آپ لے کے چلے جاتے ہیں. اس طرح سے تو نہیں, آپ لے کے خود جاتے ہیں نا. اسلام آباد آپ خود گئے تھے, وہ تو کیپی احتجاج سے لینے کریں گے. نہیں آئی تھی. ہمارا تو اسلام آئین آباد جمہوریت پولیس کیا, یا ہم پنجاب احتجاج پولیس کریں کیپی گے. تو لینے نہیں آئی. آپ خود لے کے گئے. علی امین گنڈا پور لے کے گیا, جبکہ علی امین کیپی وزیر اعلیٰ کہہ رہا تھا, مگر بشرا بھی لے کے ڈی چوک پہ پہنچی. تو پھر وفاق کو تو کچھ نہ کچھ کرنا. یاسین آزاد تو مزید ناراض تھے کہ ایک وزیر اعلیٰ حملہ ور ہوتے ہیں اور وفاق خاموش بیٹھا ہوا ہے. اس کو تو اور ایکشن لینا چاہیے. دیکھیں اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. اگر اس میں جو لوگ احتجاج کرنے گئے ان کو چھوڑ دینا چاہیے. جو حملہ آور ہوئے ان پہ آپ انکوائری کریں, ان کو آپ اریسٹ کریں. کیوں ان کو چھوڑ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کون احتجاج کر رہا تھا, کون کر رہا تھا؟ یہ کورٹیں آزاد ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ادارے ہیں, ایف آئی اے ہے اور بہت سارے ادارے ہیں, وہ سارے نیوٹرل کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ کہ ہم نے اداروں کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے. مگر آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی جتنے ایگریس ہیں, کے پی کی حکومت جتنی جو ہے اس وقت جو بیانات آپ کے وزراء کے آ رہے ہیں, آپ کے سینئر لیڈرشپ کے آ رہے ہیں, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ جو ہے پتھر پھینک کے اور پھولوں کی توقع رکھتے ہیں؟ کیسے؟ ہم پہ پہلے پتھر مارے جاتے ہیں, پھر آپ پتھر پھینک کر پھر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ پھول پھینکے جائیں, تو اس طرح نہیں ہوگا. دیکھیں جو قومیں اس طرح نہیں بنتی. اس طرح آپ اس طرح ایک پاکستان کے 60-70% پاپولیرٹی جس جماعت کے ساتھ ہو, اس جماعت کو آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے. آپ کسی چھوٹی جماعت کے ساتھ بھی اس طرح نہیں کر سکتے. آپ جے یو ایف اے کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتے. آپ ایم کیو ایم جس کے پاس آج حقیقی طور پہ ایک نشست بھی نہیں ہے, جن کو 17 سیٹیں دلائی گئی کراچی سے, آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, اور میرے خیال سارے دوست اس چیز سے ایگری کریں گے, آپ ان کو بھی اس طرح نہیں کر سکتے. ان کے خلاف بھی ایک فیصل واؤڈا نے کل پرسوں بات کی, تو دیکھیں وہ کس طرح سے ریزسٹ کر رہے ہیں, کس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں. نوازادہ صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گا. چلیں آج بحیثیت صحافی جو تاریخ کا طالب علم تو نہیں, سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. سپود ڈھاکہ ہو جاتا ہے. سپود ڈھاکہ کے بعد ایک قوم اسی دنیا کے نقشے پہ بنگلہ دیش بناتی ہے. بنگلہ دیش جو ہے اکنامی اور پوری دنیا میں اس وقت کس طرح سے اس کی اکنامی گروتھ کرتی ہے, اور بنگالی اور بنگلہ دیش کہاں پہنچتا ہے. آج بحیثیت پاکستانی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری جو جنگیں ہیں, وفاق ورسز صوبے اور وفاق ورسز جو ہے مختلف جو ہمارے یونٹس ہیں, تو اس سے پاکستان کو کافی نقصان نہیں ملا؟ ہم پیچھے دھکیلے نہیں گئے, مزید دھکیلتے جا رہے ہیں؟ نوازادہ صاحب. جی بالکل, اس سے ناقابل تلافی نقصان ہوا. میں 70 میں کہ ہمارا ایک حصہ جس نے پاکستان کے لیے اسٹرگل میں جو پیش تھا, بنگال سے ہی پاکستان موومنٹ شروع ہوئی, تو وہ میں اس کا نقصان ہوا. اس میں بین الاقوامی سازشیں بھی تھیں, باقی بھی سب کچھ تھا. مگر اتنے عرصے بعد ایک دفعہ پھر انہوں نے ریئلائز کیا, اور آج وہ جو اتنے سالوں کی ان کی انویسٹمنٹ تھی انڈیا کی اور ان لوگوں کی, وہ ساری ان کی وہ ضائع ہو گئی. اور ایک دفعہ دوبارہ انہوں نے وہ شیخ مجیب یا جو اس وقت کے عوامی لیگ کا تھا, انہوں نے وہ سب ان کے نام و نشان مٹا دیے, ان کے مجسمے, ان کے تمام معاملات وغیرہ کو. تو وہ اب ریئلائز کر رہے ہیں کہ جو کچھ اس وقت ہوا 70 میں, اس وقت بھی اگر کوئی ایسی درمیانی راستہ نکالا جاتا کہ بالکل ایک مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتے, تو شاید یہ نوبت نہ آتی. آج بھی ہمارا, جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ چیئرمین صاحب نے, جس طرح بلاول صاحب نے 30 نومبر کو اپنے ایڈریس میں کہا کہ ہمیں براڈ بیس ڈائلاگ کرنا چاہیے, ہمیں تمام ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس میں اکانومی پر بھی ہمیں بات کرنی چاہیے, آئی ایم ایف کے معاملات پہ بھی بات کرنی چاہیے, اور خاص طور پہ جو بلوچستان اور کے پی کے اندر انریسٹ ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, وہاں پر لوگ ناراض ہیں, ان کے معاملات کو بھی ہمیں بیٹھ کے ایڈریس کرنا چاہیے. اور یہ سب چیزیں پارلیمنٹ کے اندر ہو سکتی ہیں کہ تمام جماعتیں بیٹھ کر, اور یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ اجلاس کال ہوتا ہے تو تمام پارٹیز کے جو چیف وپ ہیں, جو ان کے پارلیمانی لیڈرز ہیں, یہ اس کے اسپیکر صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں. بیٹھ کے یہ تمام جو بزنس ہے ڈسکس ہوتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہم نے کس طریقے سے اسمبلی کو چلانا ہے, آج کون کون سی چیزیں ڈسکس ہونی ہیں, باقی کس طریقے سے سارے معاملات چلنے ہیں. تو ایڈوائزری کمیٹی بھی بنی ہوئی ہے. پھر ایک اور پارلیمنٹ نے کمیٹی بنائی تھی پچھلے دنوں, وہ بھی اس میں ہے, اس میں فعال ہے کمیٹی, خوشی صاحب کی اس میں نگرانی میں.
लीडरशिप, और वो तमाम उसमें जमीयत उलमा इस्लाम, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तमाम एमके, तमाम पार्टीज उसमें शामिल हैं। तो बैठ के हमें इन चीजों पर डिस्कस करना चाहिए, और अब हर एक को एक एक स्टेप पीछे हटना होगा। मुल्क के बेहतरी के लिए सोचना होगा, और अपनी अना के खोल से हमें बाहर निकलना होगा। तमाम को मिल बैठकर असेंबली के अंदर ये सारी चीजें हमें आपस में तय करनी होंगी। और जहां तक ये बात है इसकी अदालती मामलात, वो अदालतों में चलते रहे, केसेस देखे चलते रह गए। जरदारी साहब के खिलाफ भी, मुहतरमा के खिलाफ, मियां सबके खिलाफ चले केसेस, और इन द एंड देखे सबको रिलीफ भी मिला, अदालतों की तरफ से फैसले भी आए, सारा कुछ हुआ। तो हमें उन चीजों को एक तरफ रख के चलना चाहिए, और जहां मुल्क के मामलात हैं, बाकी चीजें हैं, हमने जब अपोजिशन में थे तो उस वक्त भी हमने कहा कि चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी जो है आज बैठ के साइन कर लें, हुकूमतें आती जाती रहेंगी, मगर एक चार्टर्ड हम कर लें ताकि IMF और बाहर के दुनिया के जो ममालिक हैं वो भी हम पे एतमाद करें। नवाज़ साहब, मैं ये वाइंड अप का भी कहा जा रहा है, फैसले की घड़ी में जाते जाते कोई फैसला ही सुना दीजिएगा। आप भी बहैसियत सीनियर सियासतदान, आपने सारी तरीके सामने देखी हैं, क्या होगा सर? होगा क्या? एंड ऑफ द डे हम कहाँ खड़े होंगे? आज सुपुर्द डाका को रो रहे हैं, मगर आगे जाके ऐसा तो नहीं होगा, अल्लाह ना करे हम किसी और चीज़ के लिए फिर रोएं। नहीं, एज अ पॉलिटिकल वर्कर तो मेरी ख्वाहिश भी होगी कि तमाम पार्टीज बैठें और आपस में बैठ के डायलॉग करें, और मिल बैठ के जितने भी मसाइल हैं, और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैंने जिस तरह अर्ज किया कि ये आपस में बैठते हैं डेली जो इनकी एडवाइजरी कमेटी है उसमें PTI भी है, नून भी है, पीपल्स पार्टी है, हमके सारी जमातें हैं, डेली का ये तय करते हैं कि आज असेंबली में ये चीजें हमने डिस्कस करनी है। अगर असेंबली के मामला तो बाकी नेशनल के क्यों नहीं करते ये मामला? बिल्कुल। यासीन नाज़ा साहब, मुझे जल्द होगा ये। बिल्कुल। यासीन नाज़ा साहब, जैसे नवाज़ साहब फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट में बैठते हैं, सब बैठते हैं, बात करते हैं, बिजनेस पे बात करते हैं, तमाम उन बिल्स पे बात करते हैं, इजलास की हर फैसले पे बात करते हैं, तो इस बात पे क्यों नहीं बात करते? क्यों नहीं आगे बढ़ते? इस चीज़ को खात्मे की तरफ क्यों नहीं जाते कि एक पाकिस्तान में पॉलिटिकली कहीं ना कहीं जो ठहरावपन आए कि पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है इस वक्त जो सरगर्म है, जो गर्म है, उसमें कुछ एक ठहरावपन आ जाए? जहाँ तक पार्लियामेंट का ताल्लुक है, पार्लियामेंट के जितने लोग हैं वो नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के, और 25 करोड़ आवाम ये चाहते हैं कि ये हमारे तमाम मसले मसाइल का हल जो है निकलना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाला जाए, माशी तौर पर बेहतर बनाया जाए, सियासी सूरत को बेहतर बनाया जाए। लेकिन जब पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, और मैं कभी कभार जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को देखता हूँ जी, तो वहाँ तकरीरी मुकाबला होता है, कोई तो मेरी बात मुझे कहीं से नजर नहीं आती। आपको इलेक्ट करके हम पार्लियामेंट के अंदर इसलिए भेजते हैं कि आप वहां जाके कानून साजी करें, इसलिए नहीं भेजते हैं कि तकरीरी मुकाबला करें कि कौन अच्छी तकरीर कर रहा है कौन नहीं कर रहा। कानून साजी का काम भी जो पार्लियामेंट अपने मेरे हिसाब से नहीं कर रही, और वक्तन फक्तन अगर कोई कानून साजी होती है तो उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी का अंसर जो है अपनी जगह शामिल रहता है। तो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से लास्ट पे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से और एस्टेब्लिशमेंट जो एक हिस्सा बन चुकी है सियासत का, उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालने के लिए आपस में मिल के बैठें। और मखदूम साहब की जाने पाऊंगा। मखदूम साहब, जो सरदार साहब कह रहे हैं कि इस नोट पे तो कम से कम खुशाइन बात है कि सरदार साहब जैसे सीनियर सियासतदान और सीनियर कानूनदान कह रहे हैं कि जी अब बहुत हो गया, कि कहीं ना कहीं अब तमाम फरीकों को सोचना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा पाकिस्तान के लिए, जो कि पेशकश बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 आपको कर चुकी है और सब सियासी जमातों को। देखें, बातों की तरफ तो जाना पड़ेगा जी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाना पड़ेगा। अगर जितनी देरी बातों की तरफ, मुज़ाकरात की तरफ होगी, उतना मैं समझता हूँ हमारे मुल्क का नुकसान होगा। और आई होप कि इंशाल्लाह जिस तरह ढाका वाला वाक़या हुआ, इस तरह पाकिस्तान में आइंदा पाकिस्तान की तारीख अल्लाह ना करे, ना उस तरह का हो, ना जो है 9 मई जैसा वाक़या हो, ना जो है इंशाल्लाह इस तरह ना हो। हम पाकिस्तान के दुआगू हैं, और पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और उम्मीद है कि अल्लाह हम सबको हिदायत। बहुत शुक्रिया मखदूम मोहसिन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नवाज़ादा इफ्तिकार साहब, रुकन कौमी असम्बली
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सरदार यासीन आज़ाद साहब सीनियर कानूनदान और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फैसले जी घड़ी में ॻाल्हि कई से पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल ते, पर तय आहे त सभिनी सियासी धुरियुनि जो इहो ई इतफ़ाक़ी राय आहे त किथे न किथे फैसले जी घड़ी में को फ़ैसिलो करणो पवंदो पाकिस्तान जे लाइ, हिन मुल्क लाइ, हिन क़ौम जे लाइ, हिन मुल्क जे माण्हुनि जे लाइ। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। आदाब।